بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے فارماسیوٹیکل کیئر پلان۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ کلینکل فارمیسی فورتھ پروف اور فائنل پروف دونوں کے کورس میں شامل ہے، لہٰذا یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم اس ٹاپک میں کیا پڑھیں گے؟ ہم اس میں ڈیفینیشن پڑھیں گے، اسکوپ پڑھیں گے، مینجمنٹ پڑھیں گے اور اس کی اپلیکیشن پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے فارماسیوٹیکل کیئر کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو لفظ تھا یہ فارماسیوٹیکل کیئر، یہ پہلی دفعہ مائیکل ایٹ ایل نے 1975 میں استعمال کیا تھا، اور اس نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی کہ دا کیئر دیٹ از گیون یا پیشنٹ ریکوائرز اینڈ ریسیوز وچ ایشورز سیف اینڈ ریشنل ڈرگ یوز۔ تو یہ اس نے ڈیفینیشن کی تھی کہ وہ کیئر جو ہم دیتے ہیں یا جو پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اور اس سے ریشنل ڈرگ یوز یا سیف ڈرگ یوز بڑھتی ہے۔ اسی طرح 1990 میں ہیلپر اینڈ اسٹرینڈ نے بھی فارماسیوٹیکل کیئر کی ایک ڈیفینیشن کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فارماسیوٹیکل کیئر is the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improves the patient quality of life۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ڈرگ تھراپی دیتے ہیں یا فارماسیوٹیکل کیئر جو ہے یہ رسپانسبل ہے کہ اس میں ڈرگ تھراپی دی جاتی ہے اور ڈیفینٹ آؤٹ کمز جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوالٹی آف لائف بڑھتی ہے۔ لیٹر آن 1993 میں امریکن سوسائٹی آف ہاسپٹل فارماسسٹ انہوں نے ایک جامع اور کمپریہنسو ڈیفینیشن دی تھی۔ ان کے ڈیفینیشن کے مطابق فارماسیوٹیکل کیئر از دا ڈائریکٹ ریسپانسبل پروویژن آف میڈیکل یا میڈیکیشن ریلیٹڈ کیئر فار دا پرپز آف اچیونگ ڈیفینٹ آؤٹ کمز دیٹ امپروز پیشنٹ کوالٹی آف لائف۔ انہوں نے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا امینڈمنٹ کر کے اس کو دیا تھا۔ تو ان کی یہ جو تین ڈیفینیشن ہے یہ کنفیوژن والے ہیں، لہٰذا اس تیسری ڈیفینیشن کو ہم لیں گے اور اس کو ایلیبریٹ کریں گے۔ اس تیسرا جو ڈیفینیشن ہے اس میں 4-5 چیزیں دی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر لیں، اس کو ایلیبریٹ کر دیں، پہلی چیز جو ہے وہ ہے میڈیکیشن ریلیٹڈ ڈرگ تھراپی، دوسرا ہے کیئر، تیسرا ہے ڈیفینٹ آؤٹ کمز ڈرگ ریلیٹڈ پرابلمز، چوتھا ہے کوالٹی آف لائف اور پانچواں ہے رسپانسبلٹیز۔ اب اس ایک کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں میڈیکیشن ریلیٹڈ یا ڈرگ تھراپی کیا ہے؟ یہ میڈیکیشن ریلیٹڈ ڈرگ تھراپی جو ہوتی ہے فارماسیوٹیکل کیئر میں، اس میں فارماسسٹ سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ فارماسسٹ انوالو ان ڈیسیجن میکنگ آف ڈرگ تھراپی، اور یہ صرف میڈیسن دینے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے۔ کس چیز کی ڈیسیجن؟ سلیکشن آف اپروپریٹ ڈرگ، کہ کون سا ڈرگ دے گا، ڈوزیج فارم کون سا دے گا، ڈوز ایڈجسٹمنٹ کیسا کرے گا، پیشنٹ کاؤنسلنگ اینڈ ایجوکیشن، ڈرگ انفارمیشن ٹو پیشنٹ اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنل۔ تو یہ فرسٹ میڈیکیشن ریلیٹڈ ڈرگ تھراپی کا یہ مطلب ہے۔ پھر یہ دوسرا جو پورشن ہے کیا ہے؟ اس میں کیئر۔ تو کیئر کا کیا مطلب ہے؟ کیئر کو دیکھ لیں۔ کیئر تین قسم کے کیئر ہوتے ہیں۔ میڈیکل کیئر فزیشین دیتا ہے، نرسنگ کیئر وہ نرس دیتا ہے، یہاں پر فارماسیوٹیکل کیئر ہے جو کہ ہوللی اینڈ سولی فارماسسٹ دیتا ہے۔ اب فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہی کنٹینیوس پروسیس ہے، مینس ٹائم ٹو ٹائم مینجمنٹ ہے، اکارڈنگ ٹو چینجنگ نیڈس آف دا پیشنٹ۔ جو چینج ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ دیکھے گا فارماسسٹ۔ اس کو آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دا کیئر از پرووائڈیڈ ان اینی کلینکل ہیلتھ کیئر سیٹنگز، ہوم بیس کیئر سروسز، نرسنگ ہوم ایٹسیٹرا۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، ہوم کیئر بیس سروس وغیرہ میں دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو پورشن تھا وہ کیا تھا؟ ڈیفینٹ آؤٹ کمز۔ اب ڈیفینٹ آؤٹ کمز کیا مطلب ہے؟ گولز، آبجیکٹیوز آف تھراپی، کہ یہ جو کیئر ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوگا، گولز کیا ہوگے۔ کیئر آف، اب یہ گولز جو ہوتے ہیں یہ کس میں ہوتے ہیں؟ کیور آف ڈیزیز ہو سکتی ہے، سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، کسی سمپٹمس کو دور کرنا ہو، ڈیزیز پروگریشنز کو روکنا ہوتا ہے، یا پروفائلیکسس پریونشن ہے جس طرح ویکسین ہم دیتے ہیں، یا کمپلیٹ ریزولوشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیزیز کو ٹھیک کرنا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہے۔ جو چوتھا پورشن ہے اس ڈیفینیشن کا وہ ہے ڈرگ ریلیٹڈ پرابلم، DRPs۔ ڈرگ ریلیٹڈ پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ یہ دوز پرابلم انٹرفیئرز ود ان دا اپٹیمم آؤٹ کمس فار اے اسپیسیفک پیشنٹ۔ وہ جو ہم نے آؤٹ کمس کی بات کی، یہ وہ پرابلم ہوتے ہیں جو
اس آؤٹ کمز کو انٹرفیئر کرتے ہیں۔ ان کے پر ٹائپس ہے ایکچوئل ڈرگ ریلیٹڈ پرابلم ADRPs، فار ایگزامپل انیمیا ہو گیا، پوٹینشیل ڈرگ ریلیٹڈ پرابلم PDRPs۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ فیوچر میں ڈیولپ ہو جائے یا رسک آف چینجنگ۔ تو ایک تو ایکچوئل ڈیزیز ہے، فار ایگزامپل ADRPs ہو گیا، انیمیا ہو، اور ایک جو پوٹینشیل ہوتا ہے کسی ڈرگ میں کہ وہ فار ایگزامپل اس کے ADRs کی وجہ سے، اس کی ڈرگ انٹریکشن کی وجہ سے کوئی ڈیزیز ایسی آئے گی کہ وہ اس آؤٹ کمز کو کیا کرے گا، انٹرفیئر کرے گا۔ تو یہ فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈرگ ریلیٹڈ پرابلمس کو دیکھ لے، دونوں جو ہو فارماسسٹ آئیڈینٹیفائی بوتھ ریزولوشن آف ون، پہلی کو تو ختم کرے گا، اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو، اور پریونشن آف ٹو، اور فیوچر میں یہ ADR ڈرگ انٹریکشن نہ آ جائے، تو اس لیے دوسرے کی کیا کرے گا، پریونشن کرے گا۔ اب پانچویں چیز ہے کوالٹی آف لائف۔ تو یہ کوالٹی آف لائف دیکھیں گا کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، شاپ کیپر ہے، کس طرح ہے، اور اس کو ہم اس کے کوالٹی آف لائف کو کیسے اپنی پرانی اس پر لے آ سکتے ہیں، یا اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز، تو اس ڈیفینیشن میں رسپانسبلٹی کی بات بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارماسسٹ از اکاؤنٹیبل اینڈ ریسپانسبل۔ ان سارے چیزوں میں، ان سارے اسٹیپس جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس فارماسیوٹیکل کیئر پلان میں وہ کون رسپانسبل ہوگا، وہ فارماسسٹ ہوگا۔ اب آئیے پھر اس ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ امریکن سوسائٹی آف ہاسپٹل فارماسسٹ نے 1993 میں جو ڈیفینیشن دی تھی وہ کیا تھی، دا ڈائریکٹ ریسپانسبل پروویژن آف میڈیکل اور میڈیکیشن ریلیٹڈ کیئر فار دا پرپز آف اچیونگ ڈیفینٹ آؤٹ کمز دیٹ امپروز پیشنٹ کوالٹی آف لائف۔ تو اب ہم نے اس میں رسپانسبلٹی کی بات بھی کی، میڈیکل اور میڈیکیشن ریلیٹڈ کیئر کی بات بھی کی، اسی طرح ڈیفینٹ آؤٹ کمز کی بات بھی کی، اور کوالٹی آف لائف کو بھی ہم نے صحیح ایکسپلین کر دیا۔ اسی طرح جب ہم نیکسٹ اس میں آئیں گے تو ہم اسکوپ آف فارماسیوٹیکل کیئر کو پڑھیں گے۔